الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. جب مجھے انوائٹ کیا جاتا ہے کسی ادارے میں تو میرا اخلاقی فرض بنتا ہے جنہوں نے انوائٹ کیا ان کا میں شکریہ ادا کروں، لیکن میرے ساتھ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نام میں بھول جاتا ہوں، تو اس لیے میں پوچھتا ہوں کہ شکریہ کس کس کا ادا کرنا ہے، ذرا نام بتائیں. مولانا نبیل صاحب، مولانا نبیل صاحب ہیں، مولانا عبدالرشید صاحب ہیں، ڈاکٹر نجم صاحب ہیں، شفیق ملک صاحب ہیں جو اس ادارے کو چلا رہے ہیں. میں نے یہاں وزٹ کیا ہے، بہت ہی بہترین ادارہ ہے، اور یہاں کا احساس ہوتا ہے کہ اگر پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی اسی طرز کے ادارے بنے تو پھر فائدہ ہوگا. ینگسٹر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہمارے ہاں مسجدوں میں کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے، تو ترکی میں بھی ایسا ہم نے دیکھا، مسجدوں کے قریب ہی انہوں نے ہوٹل بنائے ہوئے ہیں، پارک بنائے ہوئے ہیں، کھیل کود کا انتظام کیا ہوا ہے، اسی سے نوجوان طبقہ اٹریکٹ ہوتا ہے، پھر نماز پڑھنے بھی آ جاتا ہے. تو وہی بات ہے، تھوڑا اسٹائل چینج کرنا پڑے گا. تو آپ تھوڑا مشکل ہوگا تھوڑا ہے نا. تو دین کی دعوت اور تبلیغ میں سارے طریقے برحق ہیں، لیکن ہر طریقے کو اختیار کرنا چاہیے ہمیں. خیر، ہم بیان شروع کرتے ہیں. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. آواز سب کو صاف آ رہی ہے کہ آواز تھوڑی گونج رہی ہے؟ آواز جی اچھا بتا رہے ہیں خواتین میں کا سسٹم ٹھیک. دیکھیں ماشاءاللہ آپ لوگ یہاں کینیڈا میں غیر مسلم اسٹیٹ میں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، اور میں بار بار بیان میں کہتا ہوں کہ انسان کا جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو پھر اللہ کو بھولنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو اللہ یاد رہتا ہے. جب مسلمانوں کے پیٹ بھرے ہوئے تھے تو مسلمانوں نے بھی بڑی ترقیاں کی تھی. البیرونی تھا نا، البیرونی سائنٹسٹ، کرو ٹیگنومیٹری کا بہت ماہر سائنسدان تھا مسلم. یہ جو کرو ٹیگنومیٹری کی ایکویشنز ہیں ہمارے پاس جو پہنچی وہ البیرونی کے ذریعے پہنچی ہیں، گوروں نے وہیں سے کاپی کی ہیں. اب اس سے پہلے بعض لوگ کہتے ہیں کوئی اور سائنٹسٹ تھا جس کی ایجاد ہے. بہرحال البیرونی کا اس پہ بہت زیادہ کام تھا، کرو ٹیگنومیٹری پہ. تو وہ ساری عربی سے ہی انگلش میں ٹرانسلیشن ہوئی ہے، اس میں کوئی نیا کام نہیں ہوا ہے. تو وہ سائنٹسٹ جو تھا نا، وہ اس نے کیسے ستاروں سیاروں پہ بڑی محنت کی تھی. اس نے 12 سال اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا رہا تھا، وہ دوربین لے کے بس وہ کیلکولیشن ہی کرتا رہتا تھا، چاند سورج ستارے. 12 سال کا مطلب کھانے پینے کے لیے آتا ہوگا، واش روم جانے کے لیے آتا ہوگا، شادی کرنے کے لیے بھی آیا ہوگا نیچے. تو 12 کا جی ہاں وہ 4 دفعہ نیچے آیا ہوگا. تو لیکن 12 سال زیادہ ٹائم اس نے کہا جاتا ہے چھت پہ گزارا ہے. تو ظاہر ہے یہ غربت میں نہیں ہو سکتا، یہ کام غربت میں نہیں ہو سکتا. جب البیرونی کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا، باقی سارے مسائل پورے ہوں گے، تو اس نے سارا فوکس کس کو کیا؟ سائنسی تحقیق پہ کیا. اب پیٹ گوروں کا بھر گیا ہے، لہذا ساری سائنسی تحقیقات کون کر رہا ہے؟ انگریز کر رہے ہیں. لوگ ہمیں لتاڑتے ہیں پاکستانی، انڈین، یہ وہ. بھائی ٹھیک ہے، ہم انڈیویجولی تو بہت کام کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ لیول پہ ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، ہمارے مسائل ہیں، دہشت گردی ہے، دھماکے ہیں، فلانے. تو جب پیٹ بھرا ہوا ہونا تو پھر ساری تحقیقات ہوتی ہیں. جب اتنے بیسیوں قسم کے مسائل میں امت مسلمہ الجھی ہوئی ہے تو ترقی برقی کے خواب دیکھنا چھوڑ دینا چاہیے. تو اس لیے زیادہ متاثر نہ ہوا کریں دنیا سے کہ یار یہ اتنی ترقیاں کیوں کر رہے ہیں. بھائی پیٹ جب بھرا ہوا ہوتا ہے تو 12 سال چھت پہ گزارے بولو جا سکتے ہیں. جب پیٹ بھرا ہوا نہیں ہوتا، غربت، مہنگائی، مسائل، تو پھر یہ نہیں ہوتا. پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ پاکستان میں کوئی شخص جو ہے وہ کشمیر فتح کرنے چلا تھا تو بیوی نے دہی لینے بھیج دیا اس کو، ٹھیک ہے نا. دہی کی وجہ سے اس کا سارا پروگرام برباد ہو گیا. تو ہمارے ساتھ تو یہ مسائل ہیں.
باہر جاؤ تو بھائی واپسی پہ انڈے لیتے ہوئے آنا, دہی لیتے ہوئے آنا. آدمی کیا کر سکتا ہے؟ انڈے, دہی, آلو, پیاز, ٹماٹر میں ہی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. تو جتنی ترقی ہم لوگوں نے کر لی ہے نا, کچھ میزائل بنا لیا, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو, ورنہ اس ماحول میں یہ بھی ممکن نہیں تھا. لیکن بہت کچھ کر لیا ہے. تو ہمیشہ پازیٹیو سوچنا سیکھیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ لوگ جب یہاں آتے ہو تو آپ کے ذہن میں مسلمانوں کا امیج بہت ہی نیگیٹو پیدا ہو جاتا ہے, اسلام کا, مسلمانوں کا, کیونکہ یہاں آپ کو تمیز نظر آتی ہے, صفائی نظر آتی ہے, ایٹیٹیوڈ نظر آتے ہیں, تھینک یو, ہاؤ آر یو, فائن, نائس ٹو میٹ یو, یہ سارے جملے آپ کو وہاں کسی خاتون سے آپ ہاؤ آر یو فائن بولے, جوتی کھینچ کے, سینڈل کھینچ کے مارے گی آپ کو. بولے تو میرا کیا لگتا ہے؟ وہ نہیں مارے گی تو اس کا ہسبینڈ مار دے گا آپ کو. تو یہاں سب چل رہا ہے. میں ایک مولوی صاحب میرے ساتھ لفٹ میں, تو ایک لڑکی آئی, مولوی صاحب نے کہا ہاؤ آر یو فائن. میں نے کہا کیا لگتی ہے بھائی؟ کہہ رہے بھائی اب یہ اسٹائل ہے, اس میں ہماری کوئی غلط نیت نہیں ہے, سب سلام دعا کرتے ہیں. میں نے کہا میری عادت نہ خراب ہو جائے. میں پتہ چلا وہاں جا کے بھی پتہ چلا میں وہاں جا کے بھی حرکتیں شروع کر دوں تو پھر اسکینڈل بن جائے گا کوئی. خیر, تو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. یہ اس لیے فرمایا کہ جب پاور ہوتی ہے نا, چاہے وہ جسم کی طاقت ہو, اکنامکلی آپ مضبوط ہوں, نالجیبل ہوں آپ, علم کی طاقت ہو, تو بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ. اگر آپ کمزور ہیں تو اپنی کمزوریاں ہی دور کرنے میں لگے رہو. اب آپ کو بتاؤ, آپ کا پیٹ اگر خراب ہے, آپ ترقی کر سکتے ہو؟ پیٹ اگر خراب ہے, آپ تو ہر وقت پیٹ کی اور سر درد کی گولیاں ہی کھاتے رہو گے نا بیٹھ کے, شوگر ہی کنٹرول میں کرتے رہو گے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ کون پسند ہے؟ طاقتور. اور ظاہر ہے یہ حدیث میں خوب اچھی طرح سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ مائک کی آواز ٹھیک نہیں ہے, مجھے خود بولنے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے, آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے, تو اس کو تھوڑا سا سیٹنگ پہ لے کے آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم, ہمارے نبی کے پاس ٹائم تھوڑا تھا. آپ کو 23 سال دیے گئے ہیں. کتنے؟ نوح علیہ السلام کو کتنا ٹائم دیا گیا؟ 1000 سال. ٹاسک کیا دی گئی؟ تھوڑے سے لوگ, ٹائم بہت زیادہ, ہدف ایک قوم. موسیٰ علیہ السلام کو ٹائم کافی دیا گیا, قوم صرف ایک بنی اسرائیل دی گئی, اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھی ٹائم کافی دیا گیا, قوم ایک بنی اسرائیل, وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں. ہمارے نبی کا جو کام تھا نا, وہ تھا بہت زیادہ. وہ کام کیا تھا؟ ارسلت الی کافۃ للناس, ساری دنیا کے سارے انسان قیامت تک کے لیے. اس سے بڑا ویژن کسی کا ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا کے سارے انسانوں کی ذمہ داری نبی کو دی گئی, اور کب تک کے لیے؟ میری طرف توجہ, قیامت تک کے لیے. اس سے بڑا ویژن دنیا میں کسی کا, یہ ایسا ویژن نہ نیوٹن کا تھا, اور نہ آئنسٹائن کا تھا, اور نہ ایڈیسن جس نے بلب ایجاد کیا اس کے ذمہ ٹیوب لائٹ نہیں تھی, صرف بلب تھا اس کے ذمہ, وہ اسے ایجاد کر کے نکل گیا. ٹھیک ہے نا, اگلے والوں نے تھوڑا اپ گریڈ کر کے, اب تو ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. ابھی آخر میں ہم موم بتی پہ ہی آئیں گے, دیکھنا جو ہمارے حالات چل رہے ہیں, اللہ بچائے. تو اللہ نہ کرے ایسا ہو, انشاءاللہ نہیں ہوگا. تو کیا ہے, ہمارے نبی کو جو کام دیا گیا وہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے. ٹائم کتنا دیا گیا؟ صرف 23 ایئرز. 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی ہے, اور 23 سال دیے گئے, اور اس 23 ایئرز میں بھی 10 سال تو صرف مکہ میں ہی گزرے ہیں, صرف توحید کی دعوت دیتے ہوئے. یعنی وہ بھی آپ ٹائم میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس وقت تو مخالفت اتنی تھی کہ اپنے لوگوں کو بچانا ہی مشکل ہو گیا تھا. اصل ٹائم آپ کو ملا ہے 13 سال مدینہ میں جانے کے بعد, اور اس میں بھی ماہرین کہتے ہیں غزوہ بدر کے بعد کچھ ٹائم ملا ہے, یعنی 2 سال وہ بھی نکال دیں.
ٹوٹل حقیقت میں دیکھا جائے تو ہمارے نبی کے پاس ٹائم کتنا تھا؟ 11 سال. اور کام دیکھو کیا تھا؟ ساری دنیا کے سارے انسان قیامت تک. تبھی گورے نے جو کتاب لکھی ہے نا, دنیا کے 100 کامیاب اور مؤثر ترین انسان, ان میں سب سے پہلا نمبر کس کو دیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, ہمارے ہاں نا کچھ منفی سوچنے کی عادت کچھ ضرورت سے زیادہ ہے. کوئی بھی اچھا کر رہا ہوگا, آپ کو پتہ ہے ہم دیسی لوگ کیا کرتے ہیں, ایکچولی یہ اس کی نیت جو ہے نا, اصل میں اس کو یہودیوں نے اس کام پہ لگایا ہے. ابے بھائی وہ شادیاں کر رہے ہیں, اس کو یہودی کہاں سے اس کام پہ لگا سکتا ہے؟ ایک مثال دے رہا ہوں میں. کیا خیال ہے؟ کوئی بھی اچھا کام کرے گا نا, ایکچولی اس کو یہودیوں نے لگایا اس کام پہ, ایکچولی اسلام دشمنوں نے لگایا تاکہ اس کا جب امیج مسلمان میں بحال ہو تو اس سے بم دھماکہ کروائیں گے یہ. تو ہم لوگ بہت نیگیٹو سوچتے ہیں. جب اس گورے نے کتاب لکھی, وہ بالکل نیوٹرل ہو کے لکھی ہے. 100 کامیاب ترین انسان جن کا دنیا پہ سب سے زیادہ اثر پڑا ہے, وہ بالکل نیوٹرل ہو کے اس نے سب سے پہلے نمبر پہ کس کو لکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں یورپ میں ایک دور ایسا آیا ہے, یورپ میں ایک زمانہ ایسا آیا ہے کہ وہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کرتے تھے اسلام کے خلاف, بہت زیادہ. آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو, کیونکہ اسلام پھیلتا چلا جائے, دلائل کی طاقت میں بھی, تلوار کی طاقت بھی, ہر طرح سے عسکری میدان میں فتوحات ہی فتوحات. تو جو عیسائیت میں جو مضبوط لوگ تھے ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم عیسائیت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, تو انہوں نے اسلام کے خلاف بے تحاشا پروپیگنڈا کیا ہے, بے تحاشا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کہ آپ نے اس عمر میں ایک کم 9 عمر سے نکاح کیا. حالانکہ یہ مذاق نہیں بنتا, یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ ایج ڈفرنس اتنا زیادہ, اس کے باوجود بھی ایک کامیاب زندگی گزار کے دکھا دی. مجھے ایک بات بتاؤ, آج کوئی 50 سال کا آدمی ایک 9 عمر لڑکی سے نکاح کرتا ہے, کیا وہ کامیابی سے چلا سکتا ہے اس نکاح کو؟ نہیں چلا سکتا. بھائی یہ تو آپ کے بہت ہی کامل ہونے کی دلیل ہے کہ ان کے مینٹل لیول پہ آ کے آپ کا بیہیویئر اپنی زوجہ کے ساتھ ہوا ہے. اس اسٹیج پہ جانے کے بعد انسان اپنے مرتبے سے نیچے نہیں آتا. اچھا غیر یہ ٹاپک نہیں ہے, لیکن بیچ میں بات آ گئی ہے تو میں اس کو کمپلیٹ کر لوں, کیونکہ بہت زیادہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا, اتنی عمر میں 9 عمر سے نکاح کیا. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا ہر طرح کے اعتراضات کی نفی کر دی ہے, کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے نکاح کیا جب ان کی عمر 9 سال. 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہے لڑکی, میڈیکلی یہ بات ثابت ہے, مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں بالغ ہو چکی تھی. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب نکاح ہوا آپ کا, ہم کہتے ہیں اس وقت 9 عمر تھی, ہمیشہ 9 عمر تو نہیں رہی نا, بعد میں کہہ دیتی کہ بھائی میرا نکاح غلط ہوا ہے. لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی اس نکاح پہ فخر کرتی رہی. یہ ایسے ہے مدعی سست اور گواہ چست. وہ نہیں کہہ رہی کہ میرے ساتھ ظلم ہوا, میرا نکاح بڑی عمر سے کرا دیا گیا. وہ اتنا خوش ہیں کہ اگر ان کو 100 بار بھی اختیار دیا جائے تو وہ کس کو قبول کریں گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر غیر مسلموں کو ایک چیز بتانے کے لیے سب سے بہترین جو پازیٹو پوائنٹ ہے نا پیغمبر کی سیرت کا, دیکھو آپ نے اپنی بیٹی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کسی بڑی عمر کے آدمی سے کر دی. اس کے بعد بیٹی کو احساس ہوا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. وہ بڑی عمر کا آدمی بیٹی کو ڈیورس کا اختیار دے دے اور وہ لڑکی پھر بھی ڈیورس کو قبول نہ کرے. اب کوئی اعتراض باقی رہ جاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس لیے باقی رہ جاتا ہے کہ اب جب اس کی شادی ہو گئی, بچے پیدا ہو گئے, تو اب وہ اس کو ڈیورس کا حق دے بھی دیا جائے تو بچے لے کے کہاں جائے گی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ یہ اعتراض بھی نہیں بنتا, کیونکہ آپ کی کوئی اولاد نبی سے تھی نہیں. سورہ حجاب میں آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تھی بہت زیادہ غربت, ایک وقت کھانے کا ہے دوسرے وقت کھانے کو نہیں ہے. آپ کی عمر بھی زیادہ اور غربت بھی انتہا کو پہنچی ہوئی. ایسی صورت میں کوئی 9 عمر لڑکی آپ کے ساتھ گزارا کرے گی؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ جو بھی غیر مسلم اعتراض کرے نا پیغمبر کی سیرت پہ, اس سے بولو آپ 50 سال کے ہو اور آپ کی لڑکی آپ کی بیوی بالغ ہوئی ہو اور اس نے آپ سے شادی کر لی ہو. اول تو ایسا کرے گی نہیں, وہ کرے گی تو 4 دن کے بعد دماغ اس کا سیٹ ہو جائے گا, طلاق مانگے گی آپ سے.
اور اگر چل بھی لے گی آپ کے ساتھ تو بے تحاشا دولت ہوگی تو چلے گی، ادروائز بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے، بڑے بڑے، میں تو نکاح خوان بھی ہوں نا، نکاح پڑھا دیتا ہوں میں، بے شمار ہم نے کنٹینروں کے کنٹینر بھر بھر کے شادیاں کروائی ہیں لوگوں کی، یعنی اگر میں دولہا ہوں اور دلہن ہے نا پورے کنٹینر بھر سکتے ہیں، اتنی میں نے نکاح پڑھا دی ہیں. اور میرے نکاح ایسے ہول سیل پہ 4 5 نکاح ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ خوشبو لگا کے انڈا موڑ آئیں تو آپ منظر دیکھیں، 4 دولہے ایک ایک ٹائم پہ نمٹا رہا ہوتا ہوں میں. اسلام میں نکاح بہت آسان رکھا ہے نا. تو اور میں اس میں تھوڑا احتیاط یہ کرتا ہوں کہ یہ اور آسان ہو سکتا ہے. میں نکاح ایسے پڑھاتا ہوں، ہاں بھائی فلانی بنتے فلاں کا نکاح میں نے آپ سے کیا، قبول کیا. وہ کہتا ہے ہاں. پھر دوسرے دولہا کی طرف آتا ہوں، فلانی کا نکاح آپ سے کیا، اتنے مہر میں قبول کیا. ہاں. حالانکہ یہ اور آسان ہو سکتا ہے. ہو یہ سکتا ہے جمشید، غفار، ستار، وسیم، ان چاروں کا نکاح بالترتیب میں نے فلانی ڈمکانی سے کیا، چاروں نے بالترتیب قبول کیا. اصل ہول سیل یہ ہے. لیکن میں اس لیے کہ میں کہتا ہوں لوگ کہیں گے وہ زیادہ ہو گئی نا، ورنہ یہ آسانی سے بھی ہو سکتا ہے. اس میں پھر دلہن دائیں بائیں ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تھوڑا سا. خیر ٹھیک ہے نا، پتہ اس کا نام ادھر ہو گیا، اس کا نام ادھر ہو گیا. تو لیکن اسلام نے بہت آسان بنایا نکاح کو. تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں یہ عرض کر رہا تھا ایک نو عمر لڑکی کا نکاح ہو بڑی عمر سے، وہ بڑی عمر کا آدمی اس کو بہت مشکل لے کے کامیابی سے چلا کے دکھائے. نمبر 2، چل جاتے ہیں دولت کی وجہ سے. ہمارے نبی کے پاس دولت بھی نہیں تھی، انتہائی درجے کی غربت. تیسری چیز، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اکلوتی بیوی نہیں تھی، 8 سوکنے تھیں. ایسے میں عورت گزارا کرتی ہے؟ 8 دن بعد باری آ رہی ہے. یعنی دنیاوی لحاظ سے کسی شوہر میں جو عیب سمجھے جاتے، دنیاوی لحاظ سے، حقیقت میں نہیں، شادی کی ناکامی کے لیے بھائی میاں بیوی کے رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں؟ میاں کی عمر زیادہ ہے، بچی بالکل ینگ ہے، یا اس بیس پہ ٹوٹ جاتے ہیں میاں کی جیب. 5 بچوں کے بعد عورتیں طلاق مانگ رہی ہوتی ہیں میاں سے کیونکہ اس کی جیب خالی ہو چکی ہے. پینٹ میں ہاتھ ڈال کے دیکھا دلہن نے، دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، تو بھائی یہ تو 3 پینٹیں چیک کر چکی ہوں، اب تک اس میں کچھ بھی نہیں نکلا، کوئی تیل کے کنویں گیس کے ذخائر دریافت نہیں ہوئے، چلو جی خلا لو. یہ چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں، دن رات ہم دیکھ رہے ہیں. تو نکاح ٹوٹنے کی ایک وجہ ایج ڈفرنس، نکاح کے ناکام ہونے کی دوسری وجہ غربت، نکاح کے ناکام ہونے کی تیسری وجہ بھائی بہت ساری بیویاں ہیں، 2-3 نہیں 8. ٹھیک ہے، اس وقت نہیں تھی جب حضرت عائشہ کا نکاح ہوا، بعد میں تو تھی نا. 8 دن بعد آپ کا نمبر آ رہا ہے. اتنی ساری وجوہات. اور نکاح ٹوٹنے کی ایک وجہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتی ہے کہ شوہر بیوی کو طلاق کا حق دے دیتا ہے کہ بیگم تم نے نہیں رہنا تو تمہیں اجازت ہے کہ تم اپنے اوپر طلاق واقع کر لو. شوہر اگر بیوی کو حق دے دے تو اس کے پاس بھی یہ رائٹ آ جاتا ہے. اگر زبان سے کہہ دینا کہ میں نے تمہیں بھی ڈیورس کا حق دیا ہے کہ تم مجھے طلاق دے دو، نہیں ہوتا. اسلام میں عورت شوہر کو طلاق نہیں دیتی، عورت اپنے اوپر طلاق واقع کرتی ہے اگر شوہر اس کو پرمیشن دے دے. تو یہ ساری وجوہات. اب ہوا کیا ہے، یعنی دنیا کے لحاظ سے جو چیزیں عیب سمجھی جاتی ہیں، رشتہ ٹوٹنے میں ذریعہ سمجھی جاتی ہیں، وہ ساری وجوہات وہاں پائی جا رہی ہیں. اس کے باوجود اس سے زیادہ کامیاب شادی دنیا میں بولو ہوئی نہیں ہے. غربت کی وجہ سے ہوا کیا، امہات المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیسے مانگنا شروع کر دیے، نان نفقہ مانگنا شروع کر دیا. بھائی ایک دن 40 دن گھر میں چولہا ہی نہیں جل رہا، تو یہ تو نیچرل ہے، تکلیف ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اپنے لیے غربت کو اختیار کریں. اس میں کیا حکمتیں ہیں، اس پر میرے الگ بیانات ہیں. اسلام میں دولت رکھنا صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ قابل ترغیب عمل ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے لیے اس کو پسند نہیں کیا. اس میں بہت ساری حکمتیں. کل کوئی غیر مسلم انگلی نہ اٹھائے نا کہ انہوں نے دولت کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. تو دولت بری چیز ہوتی تو سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نہ رکھنے دیتا، حضرت عثمان کو بھی نہ رکھنے دیتا، ابو بکر کو بھی نہ رکھنے دیتا. بہت سارے بڑے ارب پتی مالدار صحابہ تھے. تو اللہ نے اپنے نبی کے لیے، اور نبی نے بھی اپنے لیے کس کو پسند کیا؟ غربت کو. تو نبی اس لائف اسٹائل کو ترک نہیں کرنا چاہتے تھے، فاقوں والی لائف اسٹائل. جب ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا بھائی گھر میں نان نفقہ راشن نہیں ہے، چولہا نہیں جلتا 40 دن،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پہ اپنی بیویوں کو بلایا. سورہ احزاب میں یہ آیتیں نازل ہوئیں. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی تمام بیویوں سے آپ کہہ دیجئے، ان کنتن تریدن اللہ ورسولہ ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تمہیں دنیا کی زیب و زینت چاہیے تو آؤ امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں کچھ مال و دولت دے کر آرام سے رخصت کر دیتا ہوں. اس کا عملی مظاہرہ نبی نے ایسے کیا کہ اپنی تمام بیویوں کو ڈیورس کا حق دے دیا آپ نے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے، تمام ازواج کو آپ نے کیا دیا؟ بھائی آپ کو ڈیورس کا حق ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ شوہر بعض دفعہ بیوی کو ڈیورس کا حق دیتا ہے، دو وجہ سے بیوی اس حق کو استعمال نہیں کرتی، بلکہ تین وجہ سے. چاہتی ہے وہ علیحدگی، لیکن تین وجوہات سے وہ ڈیورس کا حق استعمال نہیں کرتی. نمبر ایک، سوسائٹی میں بدنامی، لوگ کہیں گے دیکھو طلاق لے کے آ گئی اپنی میاں سے، ہوتی ہے نا سوسائٹی میں بدنامی. نمبر دو، دوبارہ رشتے میں پرابلم، بھائی اب شادی ہو گئی ہے، غلط جگہ ہو گئی ہے، لیکن طلاق لے کے آئیں گے تو پھر تو ملے گا ہی نہیں رشتہ کوئی. یہ کون سی وجہ ہے؟ دوسری. تیسری وجہ، بچوں کی خاطر طلاق نہیں لے رہی ہوتی. یہ تینوں وجہ اس سوسائٹی میں نہیں تھی. نمبر ایک، اس سوسائٹی میں ڈیورس معیوب سمجھی نہیں جاتی تھی. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، عرب میں طلاق کو بالکل بھی معیوب، بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ایسا نہ ہو کہ طلاقیں دینا شروع کرتے ہیں، میں عرب کے کلچر کا بتا رہا ہوں. عرب میں طلاق کو بالکل معیوب نہیں سمجھا، خاص طور پہ جب شوہر حق دے رہا ہو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک بات. نمبر دو، عرب میں طلاق یافتہ کی شادی کوئی مسئلہ ہی نہیں تھی، کیونکہ ایک ایک شخص نے دو دو تین تین بیویاں رکھی ہوتی تھیں، تو نکاح کے لیے بیوی مارکیٹ میں شارٹ، کیونکہ جب اتنی عورتیں تھوڑی پیدا ہوتی ہیں، چار چار، سپلائی ڈیمانڈ نا، سپلائی بہت کم تھی ڈیمانڈ کے مقابلے میں، تو عرب لوگ تو 10 بھی رکھتے تھے. تو یہ پاسبل نہیں تھا کہ ادھر ڈیورس ہو ادھر ان کی شادی نہ ہو. اب اس پر میں اگر دلائل دینا شروع کروں تو میرا بیان کا رخ چینج ہو جائے گا، اس لیے میں اس کو یہی روک رہا ہوں. اس پہ بہت سارے دلائل ہیں. اس زمانے میں ڈیورس کے بعد عورت کی شادی اچھی جگہ ہی ہوتی تھی، کمتر نہیں ہوتی تھی، اس سے ہی اچھی جگہ جاتی تھی وہ، تو یہ مسئلہ بھی نہیں تھا. اور تیسرا، اولاد بھی نہیں تھی. اس کے باوجود جب نبی نے اپنی ازواج کو اختیار دیا ہے، سب نے غور کیا، غور کرنے کے بعد کہا کہ ہمیں ڈیورس نہیں چاہیے. سیدہ عائشہ چونکہ کم عمر تھیں، نو عمر تھیں، آپ نے ان کو الگ ٹائپ کا اختیار دیا ہے جو دوسروں کو نہیں دیا. دوسروں کو اختیار یہ تھا ابھی ہاں یا نام جواب. سیدہ عائشہ واحد تھیں جن کو زیادہ اختیار دیا گیا کہ میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں اپنے آپ پر طلاق واقع کرنے کا، لیکن جلد بازی مت کرنا، مشورہ کر لو. یعنی یہ اختیار اس مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہے، ٹائم ہے آپ کے پاس. اور جس طرح سیدہ عائشہ نے اس اختیار کو ریجیکٹ کیا ہے نا، کسی زوجہ نے اتنے مضبوط لہجے میں اس اختیار کو ریجیکٹ بولو نہیں کیا. سیدہ عائشہ کو غصہ آ گیا، فرمایا افیکا اشاور، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، آپ کے بارے میں مشورہ کروں جا کے کہ رہنا کہ نہیں رہنا. صحیح ہے نا؟ کسی گورے سے بولو یار تم اعتراض کر رہے ہو کہ یہ شادی غلط ہوئی تھی، جس کو ڈیورس کا حق دیا جا رہا ہے وہ کہہ رہے آپ کے بارے میں مشورہ کہ میں پوچھوں کہ رہنا کہ نہیں رہنا. یہ آپ کو خیال، گویا بزبان حال کہہ رہی ہیں، آپ کو خیال کیسے آ گیا؟ بھائی رہنا ہی ہے، غربت جتنی بھی ہو یہ تو ایک نیچرل ہے، ہر شخص غربت سے پریشان ہوتا ہے. تو ہمارا جو مطالبہ تھا وہ اس بیس پہ نہیں تھا کہ علیحدگی چاہیے، اسی غربت میں فاقوں میں آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے. اس کے بعد بھی کوئی اعتراض بنتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ اس کے بعد اگر آپ نیوٹرل ہو کے سوچو گے، آپ بولو گے دنیا کے کامیاب ترین شوہر بھی کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اٹریکشن کی چیز تو تھی بھائی کہ ایک بالکل ینگ جوان نو عمر اس قدر غربت میں 8 سوکنے برداشت کر کے بھی کہہ رہی ہے کہ رہنا ہی ہے. یہ پیغمبر کے نبی اور برحق ہونے کی دلیل ہے، اور اس کو گورے نے برحق نہ ہونے کی دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے. نہیں آ رہی بھائی، پولیس بلاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو گوروں نے جو شروع کے تھے نا عیسائیت پہ، انہوں نے بہت تعصب کیا، اسلام پہ اعتراض، اور یہ مسلمان 4 شادیاں کرتے ہیں. ابے کہاں سے کریں گے؟ اتنی لیڈیز پیدا کہاں ہوتی ہیں؟
دو چار ہی کر پائیں گے, اس کے بعد مارکیٹ سے عورتیں کیا ہو جائیں گی, شارٹ, باقی صرف جذبہ لے کے گھوم رہے ہوں گے, پیدا ہی نہیں ہوتی اتنی. اس میں حکمتیں کیا ہیں یہ الگ ٹاپک ہے. خواتین بیٹھی ہوئی میں زیادہ اسٹاک پہ بولتا بھی نہیں ہوں, وہ ناراض ہو جاتی, بولتے ہمارے میاں کو بگاڑنے آیا ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہ نہ گھوم گھوم کے نا یہی اعتراض ان کے. تو اب کیا ہوا یہ ہے کہ یہ 400-500 سال پہلے جب گورے اندلس میں, اسپین میں ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے یورپ سے آیا کرتے تھے, جب ہماری یونیورسٹی میں دیکھتے نا کہتے یار ایک ان کا مذہب ہے, یہ سائنس ٹیکنالوجی میں دن بدن آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایک ہمارے پادری ہیں وہ دنیا کو گول مالنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا یہ بھی اسلام کی حقانیت ہے, جب سائنسدانوں نے کہا نا دنیا گول ہے, کسی ایک مسلم اسکالر نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی. کچھ بیوقوفوں نے اب کی ہے, لیکن اس وقت کوئی بھی نہیں. اس کو بہت آسانی سے, کیوں, کہیں بھی سائنس قرآن سے ٹکرا نہیں رہی ہے. تبھی کوئی سائنسی تھیوری جو حقیقت پر مبنی ہو, کہیں بھی کسی مسلم اسکالر, جو معتبر مسلم اسکالر ہیں, میجورٹی ہے, انہوں نے کہیں بھی کسی کی مخالفت نہیں, صرف ڈاروین کی ہے. کیوں, وہ تھیوری ہے, حقیقت نہیں ہے. اس کی تو پھر عیسائیوں نے بھی کی, یہودی, وہ ابھی تک ثابت, بلکہ اس کے خلاف دلائل ہیں کہ یعنی بالکل ایک ہوائی بات ہے نا, ایسی بھائی ہوائی بات ہے نا, بندر سے انسان بنے ہو آپ, تو بیچ کی نسلیں مارکیٹ سے کہاں گئی, وہ بندر سے کیا اچانک دھڑم سے بن گئے تھے. تو ایوالو ہوتے ہوتے پہلے دم, بھائی دم ختم کیسے ہوئی ہے, ایک دم سے تو نہیں ہوئی ہوگی نا. صبح اٹھا تو وسیم بھائی پیچھے چیک, سوری معذرت کے ساتھ چیک کر رہے, دم ہی غائب ہو گئی, انسان بن. بھائی ایوالو کروڑوں اربوں سال میں نا, تو کروڑوں اربوں سال میں بندر تھوڑا سا انسان بنا ہوگا, 75% بندر ہوگا, 25% انسان. وہ نسلیں کہاں ہیں بھائی, کیا خیال ہے بھائی. پھر 50% انسان, 50% بندر, پھر ایسی نسلیں ہونی چاہیے تو 75% انسان ہو, 25% کیا ہو, بندر ہو. ایک دم یہ کیسا دھماکہ ہوا ہے یار, بیچ کی ساری نسلیں مارکیٹ سے, نہ ان کے ہڈیاں مل رہی ہیں, نہ ان کے کچھ بھی نہیں مل رہا ان کا. کھینچا تانی کر کے تو کسی کا بھی جنازہ کسی کے کھاتے میں ڈالا جا سکتا ہے, لیکن حقیقت میں حقائق کی دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. میں بار بار ایک دلیل دیتا ہوں, لیکن میں تھکتا نہیں وہ دلیل دے کے. یہ جو کیمرہ ہماری ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے, کیونکہ میں نے سائنٹسٹ سے براہ راست سنی ہے یہ بات, وہ کہتے ہیں یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. یہ کس کی کاپی ہے, ابے کاپی خود بن سکتی ہے کھربوں سال میں, اوریجنل کیسے بن گئی خود بخود. تو یہ سب فضول قسم کی باتیں ہیں. تو سائنس کہیں بھی قرآن سے ٹکراتی نہیں ہے, اور یہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی دلیل ہے یہ. خیر, تو ہوا یہ تھا کہ یورپ میں نا بہت زیادہ, جب وہ آتے تھے نا ہمارے یہاں, تو پادریوں کی عجیب مذہبی ان کی باتیں ہوتی تھیں, اور ان کے مذہب میں بھی یہ چیز شامل ہو گئی تھی. اللہ سے توبہ کرنی ہے تو پہلے پادری صاحب کے دربار میں آپ کو حاضری دینی پڑے گی, پھر معاف کروانا پڑے گا, اتنے سارے. تو ان میں مذہب سے بغاوت ہوئی. مذہب سے بغاوت میں آپ کو پتا ہے کہ جب انسان یو ٹرن لیتا ہے, جب کسی سے بغاوت کرتا ہے تو بالکل ہی یو ٹرن لے لیتا ہے. تو اس کا اسلام کو فائدہ ہوا, نقصان نہیں ہوا. فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو ایکسٹریم لیول پہ وہ اسلام کے خلاف گئے ہوئے تھے نا, ہر چیز کو الٹا کرنا, تو ان کنٹریز میں سیکولرزم آیا ہے. پھر مذہب سے آہستہ آہستہ انہوں نے جو باطل مذہب تھا اس سے اپنے آپ کو نکالا. تو یہ ایک پازیٹیو, ہاں اس پازیٹیوٹی کے کچھ بہت خطرناک نقصان بھی ہوئے. یعنی جو میں پازیٹیو چیزیں بتا رہا ہوں نا, ان میں بہت سارے مذہب سے آزاد ہونے سے کچھ بہت, یعنی عیسائیت پہ اگر قائم رہتے تو کم از کم خاندانی نظام قائم رہتا ان کا, ابا اماں اولڈ ہاؤس میں نہ جاتے, نکاح ہوتا, ولد الزنا بچے نہ ہوتے. یہ تو ظاہر ہے مذہب سے بغاوت کے نتیجے میں یہ سب سیٹ اپ کیا ہو گیا, وہ تو خراب ہو گیا نا, بیڑا ہی غرق ہو گیا اس کا. خیر, تو لیکن ایک فائدہ کیا ہوا بھائی, فائدہ یہ ہوا کہ اب بہت سارے گورے ایسے ہیں جو اسلام پہ ریسرچ کرتے ہیں نیوٹرل ہو کے, وہ عصبیت کی بیس پہ ریسرچ نہیں کرتے. انہی میں سے ایک کتاب ہے یہ, جس کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 انسانوں میں سب سے کامیاب ترین انسان کی فہرست میں نمبر 1 رکھا ہے نا. اس میں یہ تو ضرور ہے
کہ نمبر 2 یا نمبر 3 پہ جس کو رکھا اس کو رکھنے میں مصنف سے غلطی ہوئی ہو. بھائی اس کی اپنی ریسرچ ہے, کوئی 1400 سال میں کوئی کیمرے لگا کے ہر شخص کو تو نہیں دیکھ رہا تھا نا. ریسرچ میں غلطی ہو سکتی ہے, نمبر لگانے میں غلطی ہو سکتی ہے, لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پہلا نمبر دیا اس میں اس سے غلطی نہیں ہوئی, کیونکہ یہ دلائل کی دنیا میں ثابت شدہ حقیقت ہے کہ 11 سال کے عرصے میں ایک ایسا شخص جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو, ایک پسماندہ علاقے میں پیدا ہوا ہو, جو تہذیب اور تمدن سے بالکل دور, کوئی اسٹیٹ ہی نہیں ہے وہاں پہ, اور کوئی حاکم بننا بھی پسند نہیں کرتا اس علاقے کا, جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہو, اور جو تہذیب سے دور 360 بتوں کی پوجا کرتے ہوں, گھوڑ مقابلے میں کسی کا گھوڑا پہلے آگے نکل گیا اس پہ مار دھاڑ شروع ہو جاتی ہو. اور شاعری جو ہمیں ملتی ہے نا پرانے زمانے کی, ان شاعریوں میں کیا دکھایا جاتا ہے؟ ایک شاعر کہتا ہے کہ میں اتنا بہادر ہوں کہ مجھے مظلوم کی مدد کے لیے تلوار چلانے کا موقع نہ ملے تو میں ظالم بن کے لوگوں کی گردنیں کاٹنا شروع کر دیتا ہوں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ یعنی یہ بہادری ہے کہ مجھے بننا چاہیے ہر قیمت پہ. یہ اس زمانے کی, دیکھو شاعری کسی قوم کی ترجیحات کی عکاسی کرتی ہے نا. دیکھو آپ کی قوم میں اگر عشق و معاشقے کی ہی شاعری پنپ رہی ہے, اس کا مطلب سارے ٹھرکی ہیں ایک نمبر کے. کیا خیال ہے, یہ مطلب ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہر وقت عشق معاشقے کی شاعری پسند کی جاتی ہے اور کوئی تعمیری شاعری علامہ اقبال والی پسند ہی نہیں ہو رہی ہے, اس کا مطلب قوم کیا ہے؟ ٹھرکی ہے. سیدھی سی بات ہے. آپ کی شاعری میں اگر سخاوت ہی سخاوت چل رہی ہو اور لوگ سخاوت پہ شاعری سننا پسند کرتے ہوں تو اس کا مطلب یہ قوم کیا ہے؟ سخی ہے. تبھی یہاں سخاوت کی شاعریاں چلتی ہیں. عرب میں کون سی شاعری چلتی تھی؟ عشق معاشقے والی دبا کے چلتی تھی, بہادری والی, سخاوت والی بھی چلتی تھی, کیونکہ سخی تھے وہ لوگ, کنجوسی کو پسند نہیں کرتے. رشتہ داری جوڑنے والی بھی بہت چلتی تھی, کیونکہ وہ رشتہ داری کو جوڑنے کو پسند کرتے. کچھ بہت ساری کوالٹیز تھی. غیرت والی چلتی تھی, غیرت کو بہت پسند کرتے تھے وہ لوگ. تو وہ الگ بات ہے, غیرت کا غلط استعمال ہوتا ہے, غیرت تھی ان لوگوں میں. تو ان کی شاعری میں بہادری بہت ملے گی. تو وہ شاعر کیا کہتے تھے کہ بھائی میں تلوار چلائے بغیر مجھے سکون نہیں ملتا, مجھے بندوں کا خون چاہیے, خون. تو اگر مجھے مظلوم کی مدد کے لیے ظالم کو مارنا پڑے تو ویلکم, بہترین, بیسٹ. لیکن اگر مظلوم مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے تو مجھے تو بھائی ہر قیمت پہ کیا چاہیے؟ بندہ چاہیے, خون چاہیے. میں ظالم بن کے لوگوں کی گردنیں اڑانا کیونکہ میں مرد کا بچہ ہوں, مجھ سے آرام سے بیٹھا. یہ ان کی ترجیحات تھی. سمجھ رہے ہو آپ؟ ایسی قوم میں ایک شخص جو نہ لکھنا جانتا ہو, جو نہ پڑھنا جانتا ہو, جس کے والد پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے ہوں, 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو چکا ہو, ٹائم 11 سال کا دیا گیا ہو, ویژن قیامت تک کا دیا گیا ہو, او بھائی یہ خدا کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ جو یہاں بیٹھے ہو نا, یہ 11 سال جو نبی کو ویژن دیا گیا تھا نا, اس کی اثرات ہیں. رمضان کے چاند کا اعلان ہوتا ہے, کروڑوں لوگ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں, کروڑوں, لاکھوں نہیں, کروڑوں, پورا مہینہ بھوکا پیاسا رہتے ہیں. یہ اس 11 سال میں جو کام کیا ہے نا, اس کے 1400 سال کے بعد جو اثرات ہیں وہ ہیں. یہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ 4 دن کوئی کسی کو بھوکا پیاسا رہ کے دکھا دے, کسی ڈاکٹر, کسی وہ نا حساب کتاب کسی کا بہت زیادہ, آپ اس کو بولو تھوڑا کھانا پینا چھوڑ دو, کتنے ٹائم چھوڑے گا وہ؟ 3 دن چھوڑے گا, چوتھے دن پراٹھے, انڈے, چنا چاٹ, پوریاں. یہاں تو نام ہی ہوٹل کا چائے پراٹھا کسی نے سنا ہے یہاں رکھا ہوا ہے. بہرحال جو بھائی بھی ہیں, بہرحال اچھا نام ہے ماشاءاللہ. تو کیونکہ میری تو فیوریٹ غذا ہے صبح ناشتے میں. تو کہا میں 911 کال کر رہا ہوں کہ تم کیوں پانی تک نہیں پیتے یہاں کارپوریٹ میں. پانی نہیں, مطلب یہاں پہ گورے نے مجھے دیکھا روزے کے درمیان, تو کہتا میں 911 کال کرنے والا ہوں کہ تم پانی تک نہیں پی رہے. ہاں, مطلب یہ یہاں کے لوگ. اچھا. تو دیکھو, اور یہ تو آپ یہاں روزے میرا خیال ہے گرمیوں میں تو 18 گھنٹے کے روزے ہو جاتے ہیں. شدید ترین گرمیوں میں ریگستانوں میں لوگ روزہ رکھتے ہیں. کیا موٹیویشن ہے یار,
صدیوں پہلے ایک اعلان ہوا تھا. زکاتیں کتنی نکلتی ہیں, کتنی زکاتیں نکلتی ہیں. قربانی دیکھ لو, دنیا کا سب سے مہنگا ترین تہوار بقرعید ہے, جس میں انٹرٹینمنٹ بہت کم ہے. وہ انٹرٹینمنٹ جس کو دنیا انٹرٹینمنٹ کہا, ہمیں تو بڑا مزہ آتا ہے, لیکن اس کو دنیا انٹرٹینمنٹ نہیں مانتی کہ آپ گائے لا رہے ہو, گھاس کے لا رہے ہو, ذبح کر کے کھا رہے ہو. گورا کہے گا یہ کیا ہو رہا, واٹس گوئنگ آن. گورا یہی کہے گا. تو کتنا خرچہ کسی مذہب کے تہوار پر, کراچی کی زبان استعمال کر لوں, کسی کا باپ بھی ایسا خرچہ کر سکتا ہے؟ کیا ہندو اپنے تہوار پہ 20-20 لاکھ کے جانور لا کے کاٹتے ہیں بھائی؟ کرسمس پہ کیا 20-20 لاکھ کے کیک کٹتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کس پہ کیک کٹتے ہیں یا کچھ اور ہوتا ہے, بعض دفعہ میں کچھ الٹی چیز بتا رہا ہوتا ہوں. کیک بھی کٹتے ہیں کرسمس؟ اچھا, کسی تہوار پہ نہیں ہوتا میرے بھائی, شادی بیاہ میں نہیں ہوتا. بہت دفعہ پوری دنیا میں اتنے لمبے لمبے ہٹے کٹے, اور اس میں کھاتا کتنا ہے انسان, کھلاتا زیادہ ہے, کھاتا بہت کم ہے. بھائی 1400 سال پہلے نبی نے ونس اپون اے ٹائم ایسا کیا, بقرعید میں آپ نے 2 مینڈے ذبح کیے اور کہا ایک میری طرف سے ایک امت کی طرف سے. بس صحابہ نے دیکھا اور وہ جو رائج ہوا ہے, پھر فرمایا کہ ہمیں اس میں کیا اجر ملے گا. آپ نے نہیں فرمایا تمہیں ڈالر ملیں گے, فرمایا اجر یہ ملے گا کہ سنت ابیکم ابراہیم, یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, ہر بال کے بدلے میں نیکی. وہ نیکی ابھی تک کسی نے دیکھی نہیں. یار اس سے زیادہ کامیابی کی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ 11 سال میں کیا انقلاب. فقہ کا ایک پورا باب مرتب کر لیا, قانون. اسلامی حکومتیں چلی ہیں. پہلے بنو امیہ کی حکومت ٹھیک ہے, اس میں بہت سارے ظلم بھی تھے, لیکن لا کیا تھا؟ اسلامی. اتنی بڑی دنیا پہ ایک اسلامک لا جو گورنمنٹ چلا رہی ہے نہیں آئی. دیکھو چھوٹا سا لا گھر کے چلانے کے لیے لکھنے میں 25-30 سال چاہیے, پھر بھی آدمی کہتا ہے کینسل ہو گیا دوبارہ سے. بنو امیہ کی خلافت جو تھی, جو ملوکیت ہی تھی, لیکن بہرحال مجازن خلافت ہی تھی نا. مجازن کا مطلب وہ اس طرز پہ تو نہیں تھی جو خلفائے راشدین تھے, لیکن جب بھی کوئی بادشاہ ہوگا تو پھر شریعت نے کہا ہے کہ اس کو آپ کو بادشاہ ماننا پڑے گا. تو جو مسلمان مجاہدین اس میں گئے ہیں, اٹلی تک قریب پہنچ چکے تھے, وہ یورپ میں, افریقہ میں ساؤتھ افریقہ تک اسلام آ چکا تھا. نارتھ ویسٹ میں کہاں؟ اٹلی میں ابھی بھی جو چھوٹے چھوٹے جزیرے بنے ہوئے ہیں, یہ جزیرے اس دور میں جو یورپین لوگ فرار ہو کے پانیوں میں جا کے آباد ہوئے تھے نا, وہ اس وقت جا کے آباد ہوئے تھے پانیوں میں. جاتے ایسٹ میں کدھر تک, چائنا سے آگے نکل چکے تھے. سندھ کا ذکر تو, سندھ تو محمد بن قاسم کے دور میں جب حضرت ابو ہریرہ اور بہت سارے صحابہ زندہ تھے, تبھی بخاری میں سندھ کا تذکرہ آتا ہے. تو اتنے بڑے پیمانے پر ایک لا, باقاعدہ ایک اسٹیبل گورنمنٹ تھی, اور اس اسٹیبل گورنمنٹ کا لا کیا تھا؟ وہ جو 11 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور اپنے عمل سے بنایا اور ریٹن میں آ چکا تھا. وہ جو لا ریٹن میں آیا اس میں کچھ تو اتفاق ہوا, کچھ چیزوں میں اختلاف ہوا, اس اختلاف میں بھی حکمت تھی. وہ آج تک ہمیں حنفی, مالکی, شافعی اور حنبلی شکل میں ملتا ہے. یہ صدیوں سے, کیونکہ مرتب کیا نا امام محمد رحمہ اللہ تعالی, جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, 2ری صدی ہجری کے, یعنی ابھی نبی کو دنیا سے گئے ہوئے 100 سال ہوئے ہیں. امام محمد نے سب سے پہلی کتاب لکھی ہے بین الاقوامی لا پر. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو ہم نے جو بین الاقوامی لا کی مختلف ملکوں سے معاہدے, ہمارا ایٹیٹیوڈ ان کے ساتھ کیا ہوگا, تو ہم نے جو کتاب لکھی ہے وہ 1200-1300 سال پہلے لکھی ہے. وہ آج تک چلی آ رہی ہے کتاب السیر کے نام سے. پھر اسی کی مختلف کاپیاں کی گئیں اور شروحات لکھی گئیں, دوسرے فقہاء نے بھی اس پہ کام کیا. تو اتنے, پھر بنو عباس کی حکومت آئی, اس کا لا کیا تھا؟ اسلام. سمجھ رہے ہیں؟ پھر خلافت عثمانیہ نے کتنے بڑے حصے پہ حکومت کی ہے, اس کا لا کیا تھا؟ یعنی یہ گھر کے لیے قانون سازی نہیں ہے بھائی, یہ قانون سازی پوری اسٹیبل گورنمنٹ کو, اور صدیوں تک اس نے راج. اگر وہ
غلط قوانین ہوتے نا یا امپلیمنٹ کے قابل نہ ہوتے تو وہ 4 دن بھی ان حکومتوں نے نہیں چلنا تھا. کامیابی سے وہ لا جو فقہ جس کو کہا جاتا ہے وہ چلا ہے. ہندوستان میں 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے, اس میں لا فقہ حنفی تھا. تو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لا دے کر گئے ہیں ایسا چلا ہے نا, وہ اب جا کے خلافتوں کا خاتمہ ہوا ہے 100 سال پہلے. لیکن اب بھی بہت سارے کنٹریز 90%, کوئی 95%, کوئی 80% وہ اسی لا کو فالو کر رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے. بھائی 1400 سال ایک قانون کامیابی سے چل کے دکھائے, ٹائم کتنا تھا 11 سال. اس سے زیادہ اور کیا سمجھاؤں آپ لوگوں کو. اسلام کی حقانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی میرے بھائی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی. تو دنیا کے سب سے مؤثر اور کامیاب ترین انسان کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں آپ سے چند باتیں عرض کروں گا اور پتلی گلی سے نکلوں گا. پتلی گلی سے اس لیے کہ اتنے لوگوں سے مسافہ اور سیلفیاں میرے بس میں. سیلفیوں میں صرف سیلفی نہیں ہوتی, مسکرانا الگ پڑتا ہے. ایک حد تک انسان کسی کے مشورے پہ مسکراتا ہے, 4 دفعہ 5 دفعہ, پھر مسکراؤ, پھر یہ واری, پھر یہاں سے نہیں فرنٹ سے, پھر ان کے ساتھ الگ ہو, پاگل ہو جاتا ہے بھائی آدمی. یار اندھی کے بچہ ہوا, چوم چوم کے مار دیا اس نے, نظر تو آ نہیں رہا تھا نا. تو دیکھو پہلے تو اپنا ایمان درست کرو. میں بیان لے کے کیا چلا تھا میرے دماغ سے نکل گیا. نہیں شادی پہ نہیں آٹو پہ ہو گئے ہیں. گوروں کی جو سٹائل ہے ایٹیٹیوڈ ان پہ رنگ جاتے ہیں یہاں پہ آ کے. ہاں اصل میں یہ ٹاپک لے کے چلا تھا. تو پہلی بات تو میرے بھائی یہ کہ اب چونکہ سیکولر لبرل حکومتیں ہیں تو اب کیا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ اب نیوٹرل انداز میں کام کر رہے ہیں. تو اگر نیوٹرل انداز میں جب کام ہوگا, تحقیق ہوگی, تو پلڑا کس کا بھاری ہوگا؟ اسلام کا بھاری ہوگا. اس لیے اب نیوٹرل ہی رہنے دو اس کو. کوئی ایسی بات ان ملکوں میں نہ کریں کہ نفرتیں پھیلیں, شدت پسندی پھیلے اور آپ لوگ کے خلاف قانون سازی ہو, پابندیاں لگیں. اس سے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم دیکھتے ہیں. نبی نے 13 سال مکہ میں زبانی دعوت دی, بے تحاشا مخالفت. تو وہاں آپ کو دنیاوی لحاظ سے کامیابی, اس لحاظ سے تو کامیابی تو ہر وقت نبی کامیاب ہے بھائی, اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے. لیکن جو آپ کا مشن تھا اس کی تکمیل نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اتنی مخالفت. وہاں آپ نے جنگ کے لیے تلوار نہیں اٹھائی ہے بھائی, کمزور ہیں. بلال حبشی کے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں, وہ ہم پتھر نہیں ہٹا سکتے. تو یہاں ہم اور کیا, اس لیے قرآن بار بار صبر 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 صبر, فاعفو واصفحوا. یہاں تک قرآن نے کہا کہ ادفع باللتی ہی احسن, کوئی برا سلوک کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے نبی نے جتنے بھی کام کیے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے کیے ہیں. بعض لوگ قرآن کی آیتیں اٹھا کے چسپا کر دیتے ہیں, حالانکہ وہ آیتیں کسی اس آیت کے لیے وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کس موقع پہ نازل ہوئی ہے. اس کی مثال ایسے ہے, ایک انگریز نے اعتراض کیا اسلام پہ ایک عالم کے سامنے کہ قرآن کہتا ہے مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو, تو تم لوگ تو کافروں سے اتنی نفرت کرتے تمہارا بس چلے تو جس کافر کو جہاں پاؤ گے تم قتل کر دو گے, ہے نا. فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً, قرآن کے الفاظ ہیں ان سب کو مارو. اب کوئی اتنی آیت کا ٹکڑا لے کے لے آئے. تو ان عالم نے اس کو کہا دیکھو یہ خاص موقع پہ نازل ہوئی ہے. مشرکین مکہ سے ایگریمنٹ تھا 4 مہینے کا. بھئی 4 مہینے تک آپ کے ساتھ وہ حربی تھے, میدان جنگ کے لوگ تھے. وہ 4 مہینے کے بعد آپ کو مارکیٹ سے شارٹ ہونے کا حکم ہے, حرم کو خالی کرنا پڑے گا. تو اس کے بعد اگر کوئی نظر آیا تو ہماری طرف سے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اگر اسلام میں کافر کو جہاں پاؤ قتل کرنے کا حکم ہوتا تو اتنے کافر اسلامی حکومتوں میں رہے ہیں. ہندوستان پہ ہم نے 1000 سال حکومت کی ہے, مائنورٹی میں تھے مسلمان, ہندو سکھ ہی رہے ہیں ہمیشہ. اور گورے نے لکھا ہے, یہ گوروں کی کتاب ہے, گریٹسٹ مغل کے نام سے میرا خیال ہے, وہ آپ ضرور مطالعہ کریں, یا کوئی اور نام ہوگا میرا خیال گریٹسٹ مغل کے نام سے نا. اس پہ جامع الرشید نے ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی تھی.
تو لیکن لڑکیاں نہیں تھی, ڈاکومنٹری چلی نہیں, سارے داڑھی والے مولانا ٹائپ کے لوگ لے کے ہڑا لے. تو میں نے کہا اس میں کوئی ڈانس وانس ڈال دیتے تو پھر ہٹ ہو جاتی. تو خیر, تو گوروں نے جو کتاب لکھی ہے نا اس میں یہ اعتراف کیا ہے کہ جب مسلمانوں کی ہندوستان پہ حکومت تھی کوئی مذہبی منافرت بولو نہیں. ہندو مندر میں جاتے, عیسائی سکھ اپنے جو بھی ان کا کیا کہتے ہیں اس کو گرودوارا اس میں جاتے, اور عیسائی چرچ جاتے, یہودی اپنی عبادت گاہوں میں جاتے. بالکل یہ گوروں کا اعتراف ہے. کوئی پھڈے بازی, زبانی حد تک مناظرے ہوتے تھے بہت زبردست. کسی ایک شخص کو بھی نہ قتل کیا گیا اسلامی حکومت میں, نہ زبردستی اس کو مسلم, کیونکہ قرآن میں لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی ہے ہی نہیں. تو اب آپ ایک آیت کو لے کے پکڑ لو کہ قرآن کہہ رہا ہے مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو, اور یہ سارا آپ حساب کتاب ہٹا دو تو یہ غلط, یہ ظلم زیادتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر قرآن کا مطلب یہ ہوتا کافر کو جہاں پاؤ قتل کر دو تو یہ صدیوں سے مسلمانوں نے حکومتیں کی ہیں, ایک کافر کو بھی قتل نہیں کیا. میدان جنگ کے حکام الگ ہوتے ہیں اور میدان جنگ سے ہٹ کے حکام الگ ہوتے ہیں. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. 28واں پارہ کہ جو کافر تم سے میدان جنگ میں لڑ نہیں رہے ہیں, جو تمہیں ستاتے نہیں ہیں, تمہیں ملک بدر نہیں کر رہے ہیں, تم پہ ظلم زیادتی نہیں کر رہے ہیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا. کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین, اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یعنی اللہ موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ. حضرت قتادہ بہت بڑے تابعی ہیں, مفسر قرآن بھی ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا کافر کے ساتھ بھی ہم اچھے اخلاق سے بات کر سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا قرآن کہتا ہے قولوا للناس حسنا, لوگوں سے اچھی طرح سے پیش آؤ. انہوں نے کہا اللہ نے یہ نہیں کہا مسلمانوں سے, بلکہ اللہ نے کیا کہا ہے پبلک سے, تو اس میں تو غیر مسلم بھی داخل ہیں. تو یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح مسئلہ واضح ہے. ابھی میرا مقصد یہ اس مسئلے کو بیان کرنا نہیں ہے, میرا مقصد صرف یہ بیان کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی پالیسیاں تھیں گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے مکہ میں برداشت, پھر مدینہ والے خود بخود ہی آپ کے ہاتھ پہ آ کے بیعت ہونا شروع ہو گئے. یہ اللہ کی طرف سے مدد. جب آپ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے پالیسیاں بناتے ہو, جو آپ کا کام ہے وہ آپ کرتے ہو, تو باقی مدد کون کرتا ہے؟ پھر اللہ. ہم کیا کہتے ہیں کام ہو نہیں رہا تو اس طریقے سے ہو نہیں رہا تو ٹیڑھے طریقے سے کرنا شروع کر دو. بھائی نہیں, آپ کو سیدھے طریقے سے ہی چلنا ہے. جو اللہ کا کام ہے وہ کس پہ چھوڑنا ہے؟ اللہ کی مرضی کہ وہ کیا کرتا ہے. پھر آپ کو اسباب سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. تو ہوا یہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے. جب وہاں کا ماحول بن گیا خود بخود ہی, بغیر کسی جنگ, بغیر کسی لڑائی کے لوگ آتے تھے, بھائی ایک نبی ظاہر ہوئے ہیں, کتابوں میں پڑھتے تھے, یہودیوں سے پوچھتے تھے, ساری علامتیں پائی جا رہی ہیں, آ کے بیعت ہوتے تھے. جب دیکھا کہ 13 سال ظلم ہو رہا ہے تو مدینہ والوں نے کہا آپ ہمارے ہاں آ جائیں. بلکہ نبی کو اللہ نے حکم دیا آپ مدینہ مکہ سے ہجرت کریں, تو آپ نے 2 شہروں میں سے مدینہ کا پھر انتخاب کیا. 2 شہر تھے تو آپ نے اس میں سے انتخاب کس کا کیا؟ مدینہ. گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہی تھی کہ مدینہ آپ کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہیں, کیسے اسباب اختیار کیے ہیں. آج مسلمان معذرت کے ساتھ بہت ہی ایک نامناسب سے لفظ استعمال کرتا ہوں, مکھنچو کا لفظ سنا ہے آپ لوگوں نے کبھی؟ مکھنچو اصل میں نے بھی پہلی دفعہ جب سنا تھا نا تو جس شخص کو دیکھا وہ تھا بھی مکھنچو. غیبت اس لیے نہیں, آپ کو کیا پتا کس کی بات, تو مجھے یہ لفظ اس لیے یاد ہو گیا. ہمارے ایک دوست نے کہا وہ فلاں مکھنچو ہے. میں نے کہا مکھنچو کیا ہوتا ہے یار؟ یہ بات ہے 2008 یا 9 کی. تو وہ جب آیا نا میں نے کہا یہ واقعی کیا ہے, بہترین لفظ وضع کیا ہے. تو وہ اس اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں بہت عجیب عجیب سی کر رہا تھا نا. تو ہم مکھنچو بن چکے ہیں, میں خود بھی اس میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں اگر آپ ناراض نہ ہو. ہماری ساری پالیسیاں جذبات پر مبنی ہوتی ہیں. ہم اسباب اختیار نہیں کرتے کامیابی کے. دعا جب قبول ہوتی ہے جب آپ اسباب اختیار کرو. گورے نے اسباب اختیار. ہمارے ہاں اگر چاند پہ راکٹ بھیجا جاتا نا کسی کو, پہلے ہم استخارہ نکالتے ہیں. حقیقت بتا, پازیٹو آتا تو بھیج دیتے, نیگیٹو آتا تو. حالانکہ استخارے کا یہ مطلب
ہے ہی نہیں. استخارہ محض ایک دعا ہے, کرنا وہی ہے جو کھوپڑی میں آ رہا ہے. ایک صاحب نے کہا میں نے رشتہ بھیجا ہوا ہے, استخارہ نکالا ہے کہ نہیں کرو. میں نے کہا استخارے میں تو کچھ نکلتا ہی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں پھر کیا کریں؟ میں نے کہا وہی کرو جو کھوپڑی میں آ رہا ہے. کہہ رہے ہیں تو پھر استخارے کا کیا؟ میں نے کہا بھائی دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے کہ کھوپڑی میں آ کچھ اور رہا ہے اور کر وہ کچھ اور. استخارے کا فائدہ یہ ہے یہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. تو استخارہ ضرور کریں, لیکن جو سنت استخارہ ہے. پھر اگر ہمارا راکٹ اوپر جا کے اللہ نہ کرے تباہ ہو جاتا ہے, جیسے ایک اور دفعہ کو ٹرائی ہوا نا تو راکٹ گر گیا, تو گوروں نے کیا کیا, سارے پرزے ورزے جمع کر کے غور کیا بھائی کون سی فنی خرابی ہوئی ہے, ٹیکنیکل خرابی ہوئی ہے, اس خرابی کو دیکھ کے اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کرو. دوبارہ اب تک انہوں نے چاند پہ بھیجنے کی کسی کو کوشش نہیں کی کہ جب تک فالٹ سامنے نہیں آئے گا اس فالٹ کو ہم دور کریں گے, اس کے بعد دوبارہ بھیجیں گے. ہم کہتے جادو ہوا ہے بھائی, یہ وسیم بھائی نے نظر لگائی ہے, یہ کوئی لگ رہا ہے کوئی کچھ ہوا ہے. یہ کیا ہوا ہے بھائی تو بتا دیں. میاں بیوی میں اپنی بد اخلاقیوں سے جھگڑے ہوتے ہیں اور جادو ٹونوں پہ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اصلاح کا موقع ہی نہ ملے ان کو, کم بختوں کو. صحیح ہے نا؟ آئندہ بھی طلاق کے بعد کہیں شادی کرے نا تو اصلاح کا موقع نہ ملے. بول دیں وہ تو جادو ہوا تھا, جادو برحق ہے لیکن اس کی ڈیٹیل ہے, وہ پھر ٹاپک چینج ہو جاتا ہے میرا نا, تو میں اس لیے ابھی اس میں نہیں جاؤں گا. عاملوں کی تو بات آتی ہے میں ویسے بہت آپ کو پتا ہے جذباتی ہو جاتا ہوں, کیونکہ انہوں نے بڑے گھر تباہ کیے عاملوں نے, روحانی عاملوں نے. تو اور یہ روحانی عامل صرف مذہبی لوگوں کے منجن ہیں. انگریز پہ کبھی نہ جن آئے گا, نہ جاپانیوں پہ جن آتا ہے, نہ کورین پہ جن آتا ہے, نہ فرانسیسیوں پہ جن آتا ہے ان کے چرچ میں آئے گا. ہاں وہاں میں جاپان گیا نا, ان کے مذہبی عبادت گاہوں میں جن چڑیل بھوت ملیں گے آپ کو, لیب میں کوئی نہیں ملے گا. سمجھ رہے ہو؟ جن چڑیل بھوت گھروں سے چوریاں کرتے ہیں تاکہ اوریجنل چور پکڑا نہ جائے. بینک سے آپ آج تک آپ کو کوئی جن 1.001% بھی گھپلا جن نہیں کر سکتا. آتے ہیں لوگ مجھے بتاتے ہیں ہمارے گھر سے چوری ہو رہی ہے, کوئی بھی نہیں ہے. میں نے بزرگ سے پوچھا, انہوں نے کہا جن ہے. میں نے کہا میرے بھائی گھر کا چور ہے, جب چور کوئی بھی نہیں ہوتا تو گھر میں چور ہوتا ہے. اس نے کہا خدا کی قسم کوئی, میں نے کیمرے بھی لگا لیے. میں نے کہا پھر تو خود چور ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے آدمی خود چوری کر رہا ہوتا ہے اور انکوائری خود ہی کر رہا ہوتا ہے تاکہ مجھ پہ شک ہی نہ ہو, اور عاملوں کے پاس جا کے ان کو لا کے سنگھوا رہا ہوتا ہے, بولتا ہے میں تیرے کو اتنے پیسے دے دوں گا تو جن پہ ڈال دینا. بڑے بڑے ڈرامے ہو. میں نے کہا یا تو چور ہے, یا تیری بیوی چور ہے, یا تیرا بچہ چور ہے. 3 آدمی تھے اس گھر میں, تینوں میں سے ایک چور ہے. بھائی انسان کے بچے بنو. استغفر اللہ, یعنی آپ تو بڑے عظیم لوگ ہو, اب کیا کروں, میرے پہ اسٹائل میرا چینج ہو جاتا ہے. تو یہ باتیں چھوڑ دو, سمجھ رہے ہو, ان چکروں میں مت پڑو. ہمارے نبی نے کوئی بھی جن چڑیل بھوت پہ اس طرح کے کیسز نہیں ڈالے ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھا ہے. تو اب دیکھو مکہ میں آپ نے کیا کیا, پھر مکہ سے ہجرت کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہیں تو وہاں بھی آپ اکنامکلی بہت کمزور تھے. اتنا بڑا طبقہ لا کے ان کو مہاجروں انصاریوں کا دوست بنا دیا. انصاریوں کی جیب پہ بوجھ آیا نا. اور تو آپ نے کیا کیا کہ بھائی اکنامکلی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے, کیونکہ مکہ والوں سے تو جنگ ہے, جب جنگ ہوتی ہے کوئی معاہدہ بھی نہ ہو تو جنگی جو قافلہ آ رہا تھا نا تجارت کا مکہ, تو آپ نے حکم دیا کہ اس قافلے پہ حملہ کیا جائے. لڑائی نہیں کی, جنگ نہیں, جہاد نہیں. جہاد سے میری مراد باقاعدہ لڑائی, کیونکہ کمزور ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنے کمزور لوگ جو اپنی جان بچا کے آئے ہیں وہ مکہ کی آرمی سے, مکہ کی فوج سے ٹکرا جائے. نہ, صرف اتنا کر سکتے ہیں بھائی یہ اکنامکلی خود کو مضبوط کرنے کے لیے شام سے جو قافلہ آ رہا ہے اور ان سے ہمارا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے. تو یہ اخلاقی جرم نہیں سمجھا گیا تھا اس وقت بھی, کیونکہ جب کسی سے جنگ, بھائی دیکھو 2 ملکوں کی جنگ ہو رہی ہے تو یہاں سے اس ملک کا جو کوئی بھی قافلہ جا رہا ہو تو ایک ملک کے لیے لیگل ہوتا ہے نا کہ اس پہ وہ شب خون مارے, اس پہ قبضہ کرے وہ, تاکہ وہ اسٹرانگ نہ ہو جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند حضرات کو بھیجا, 313 کو, لیکن اللہ نے لڑائی کروا دی. پھر وہ مسلمانوں کو وہ معجزہ ہو گیا. معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ہم کس کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں؟ گراؤنڈ ریئلٹی. پھر احد میں بھی انہوں نے ہی حملہ کیا, نبی نے صرف دفاع پر اکتفا کیا ہے. صلح حدیبیہ میں نبی نے کیا کیا ہے, یہ میں آپ کو ابھی کا ماحول سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہسٹوری
ہسٹری نہیں بتا رہا میں آپ کو, سمجھ رہے ہیں, یہ تو سب کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے, پڑھ لیں آپ جا کے, گوگل پہ بھی آ جائے گا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ہمیں آرام سے سکون کے ساتھ دعوت کا موقع ملے. مشرکین تابر توڑ حملے کر کر کے, اکنامکلی ہمیں کمزور کر کے, کبھی غربت مہنگائی کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے, کبھی چاروں طرف سے حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی احد کا معرکہ, کبھی بدر کا معرکہ, تو ہمیں جو دعوت کا کام ہے اس کا موقع نہیں مل رہا. ماحول جب سازگار ہوگا, دلائل کی دنیا میں پلڑا کس کا بھاری ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ اسلام کا. دیکھو اور آسانی سے سمجھاتا ہوں. کیس چل رہا ہو کورٹ میں, جج کو کوئی دھمکی بھی نہ ہو, کوئی لالچ بھی نہ ہو, آپ کے پاس کسی شخص کو کرپٹ یا چور ثابت کرنے کے لیے گواہ بھی بہت ہول سیل کے حساب سے ہوں, تو چور کی کوشش ہوگی کہ بدامنی ہو. کیا خیال ہے؟ تاکہ کورٹ میں تالا پڑا رہے. اس دن ہڑتال ہو گئی, اس دن اسٹرائک ہو گئی, چور یہ بھی کوشش کرے گا جج کو جمال گوٹا کھلا دیا جائے, بھائی اس دن موشن ہو گئے تھے, آ ہی نہیں سکے. لیکن جو حق پر ہوتا ہے اس کی کوشش کیا ہوگی؟ ماحول نیوٹرل ہو جائے, جنگ بھی ختم ہو, لڑائی بھی ختم ہو, امن امان ہو, کہ بھئی میرے دلائل بہت مضبوط ہیں, کورٹ میں گواہوں کے ساتھ جاؤں گا, 2 اور 2 4 کی طرح دلیل دوں گا, ساری دنیا دلیل دیکھے گی, ثابت ہو جائے گا کہ یہ کون ہے؟ کرپٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعینہ ہی یہی چاہتے تھے, کیونکہ آپ کی دعوت کیا تھی؟ بھائی ان پتھر کے بنے ہوئے بتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. الہم ارجل یمشون بہا, کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں؟ پاؤں تو تھے ان بتوں کے, چلنے کے قابل نہیں تھے. ام لہم اعین یبصرون بہا, کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے مشرکین بھی کہتے ہوں گے بھائی نہیں دیکھ سکتے. ام لہم آذان یسمعون بہا, کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں؟ یہ ٹھا کر کے دل پہ لگتی ہوگی کہ نہیں لگتی ہوگی؟ ام لہم قلوب یفقہون بہا, کیا ان کے سینے میں دھڑکنے والا دل ہے جو سمجھ سکتا ہو تمہاری پکار کو؟ تو اتنے واضح دلائل کے بعد مشرکین ہلتے نہیں ہوں گے. لیکن پروپیگنڈا, یہ جادوگر ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ ویسے ہیں, دشمنیاں ہو. تو نبی کیا چاہ رہے ہیں ایسے موقع پہ؟ انسان کیا چاہتا ہے؟ ماحول کیا ہو؟ پرامن. تو صلح حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح کا موقع ملا. 1400 صحابہ بیعت کرنے کے لیے بیعت کر چکے تھے, موت پر لڑنے کے لیے تیار, لیکن نبی نے جنگ کو بولو ٹالا. کچھ ایسی شرطیں بھی مان لی ان کی جو اگینسٹ جا رہی تھی, وہ شرطیں بھی آپ نے مانی ہیں. کوئی بات نہیں, وقتی نقصان برداشت کر لو. امن ہوگا تو کیا ہوگا؟ پلڑا کس کا بھاری ہوگا؟ پھر کیا ہوا ہے جب مشرکین سے ایگریمنٹ ہو گیا بھائی اب جنگ نہیں ہے, پھر آ کے آپ نے بادشاہوں کو خطوط لکھے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر چھوٹا کام نہیں کیا, ڈائریکٹ کس کو؟ بادشاہوں کی طرف سفیروں کو بھیجا جا رہا ہے. ہرقل کے پاس بخاری میں کیا خاندانی خط ہرقل بادشاہ کے پاس آیا, تو مختلف بادشاہوں کے نام آپ نے خطوط بھیجے. ہرقل کو تو شاید میرا خیال ہے پہلے بھیج چکے تھے, کیونکہ ہرقل کے ابو سفیان بھی تھا نا جس سے ہرقل نے. لیکن بڑا جو دعوت کا کام ہوا ہے وہ کب ہوا ہے؟ صلح حدیبیہ کے بعد. اور یعنی جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے. اس کے بعد آپ کی جن سے جنگ تھی وہ مکہ تھے نا, مسلسل کوئی ایگریمنٹ تھوڑی تھا ان سے. تو مشرکین مکہ نے ایگریمنٹ توڑا. جب ایگریمنٹ توڑا ہے تو آپ نے پھر اعلان کر دیا. پھر کیا ہوا ہے کہ اتنی بڑی تعداد جب مکہ گئی ہے تو پیدل مکہ فتح ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو میں آپ کو کینیڈا فتح کرنے کے مشورے نہیں دے رہا کہ آپ سمجھے چلو ان سے تو ایگریمنٹ ہوا ہوا, جنگ چل رہی تھی نا, وہ تو حربی تھے نا, وہ تو حربی کافر تھے. صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ اگر ماحول نیوٹرل ہو, ماحول میں امن ہو, آپ کوئی شدت پسندی نہ پھیلائیں, آپ گورنمنٹ کے خلاف باتیں نہ کریں, یہاں کے لا کو آپ فالو کریں, اچھے بچوں کی طرح کینیڈین سٹیزن بن کے رہیں. یہاں کی گورنمنٹ کہے کہ یہ لوگ 2 نمبر نہیں ہیں, تمیز سے رہنے والے ہیں, لا کو فالو کرتے ہیں,
تمیز سے اچھے بچوں کی طرح اسلامی تعلیمات پر عمل کرے, لا اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کرے, تو پلڑا کس کا بھاری ہوگا میرے بھائی؟ آپ کا بھاری ہوگا. اب کھوپڑی شریف میں بات آئی ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ تمیز اور مسلمان دو الگ الگ چیزیں ہو گئی ہیں. تمیز اور مسلمان کیا ہو گئے ہیں؟ ابھی دیکھو نا, کوئٹہ میں بندہ مار دیا, پتہ ہے توہین رسالت پر پبلک نے کیس کیا ہوا ہے, بندے پہ الزام لگا کہ اس نے نبی کی توہین کی ہے, اس کو پبلک نے پکڑا, پولیس نے آ کے بچایا, تھانے میں گئی, بھائی کیس کریں گے اس کے اوپر, تھانے میں پولیس نے مار دیا اس کو, کسی پولیس والے نے. اب مجھے نہیں پتا اس نے توہین کی تھی یا نہیں کی تھی, اس پہ تو میں کچھ تبصرہ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے. لیکن اصولی طور پر ایک بات یہ ہے کہ پاکستان میں جب ایک لا بنا ہوا ہے تو اس لا کو فالو کرنا چاہیے نا. جج ہی تو ججمنٹ کر سکتا ہے کہ یہ شخص دماغی توازن ٹھیک تھا یا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا. ہو سکتا ہے کی ہو اس نے, میں اس کو فیور نہیں کر رہا, لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سیالکوٹ میں جو بندہ مار دیا اس نے تو توہین بھی نہیں کی تھی, اس کو تو ایک اسٹیکر اس نے پھاڑا ہے, اس کو کیا پتا اس میں حسن حسین کا نام لکھا ہوا ہے, کسی صحابی کا نام اس بیچارے کو کیا پتا یار. اور اگر پتا بھی ہو تو ادب اور توہین ہر قوم میں, دیکھو سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا قرآن زمین پہ رکھ دیتے ہیں مسجد کی. میں نے عربی سے بولا یہ کیا کر رہے, کہہ رہے ہیں پاک ہے. ان کے ہاں ادب کے معیارات الگ ہیں. اردو زبان جو ہے نا یہ ادب میں بہت آگے ہے. پنجابی میں جو چیز تمیز ہے وہ اردو میں بدتمیزی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ان کا پنجابی میں اگر بات کر رہی ہو نا بیوی شوہر سے, خاندان اس طرح سے اسٹائل میں وسیم اس طرح بات کر رہی ہو شوہر کا نام لے کے, کوئی بات نہیں, محبت ہے. یہ کیا سمجھا جائے گی؟ بے تکلفی. اردو میں کہہ رہی وسیم تم لیٹ کیوں آ رہے ہو, تو بیوی کیا سمجھی جائے گی بھائی؟ بدتمیز. اردو میں آپ جناب آئیے, اردو میں بہت سارے اسٹیپ ہیں, تبھی تو کہتا ہوں اردو سے رشتہ جوڑ کے رکھو اللہ کے بندو. اپنے بچوں کو انگلش تو یہاں خود ہی آ جائے گی, اردو نہیں. تمیز کس میں ملے گی آپ کو؟ تمیز کے لیے اردو. شاعر نے شعر کہا, مجھے پورا شعر یاد نہیں لیکن اس کا تھوڑا تھوڑا یاد ہے, اللہ کرے وزن صحیح نکل جائے اس کا, کہ وہ کہا ہے نا کہ پتہ نہیں پہلا مسئلہ یاد نہیں آ رہا, میرے بس میں اگر ہوتا تجھے اردو سکھا دیتا, کچھ اس طرح کے شعر ہے اس کا. کسی کو پہلا مصرع یاد ہو تو بتائے کہ پتہ نہیں تمیز کسے کہتے ہیں, محبت کسے کہتے ہیں, تجھے بتا دیتا, میرے بس میں اگر ہوتا تجھے اردو سکھا. یعنی تمیز سکھانے کے لیے صرف اردو سکھانا ہی کافی ہے. میں ایک جگہ گیا, کہیں میاں بیوی کا جھگڑا تھا اور ایجڈ تھے دونوں میاں بیوی, خالص اردو اسپیکنگ تھے. میں ان کے ہاں گیا نا جھگڑا نمٹانے کے لیے, اور بڑے انڈیا سے ان کا تعلق تھا, شاید لکھنؤ سے ہوگا. لڑ کیسے رہے ہیں میرے سامنے, مفتی صاحب دیکھیے ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا کچھ خیال کیا کریں, بچے بڑے بڑے ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان کو اس کی توفیق نہیں ملتی, ہم گھر میں آتے ہیں ہمیں یہ چائے کا نہیں پوچھتی, یہ لڑائی ہو رہی ہے. بیگم صاحب آگے سے کہہ رہی ہیں ہم تو ان کا خیال کیے ہیں, 20 دفعہ کیے ہیں, یہی نہیں. میں نے کہا یار یہ مجھے بھی ڈانٹو بھائی, اتنا مزہ آ رہا ہے یار, مجھ سے بھی لڑو. یہ تو لڑائی زبردست, اور پنجاب میں ایسی ہو سکتی ہے. میں نے ایک دفعہ بیان کیا نا, وہ آپ لوگ دوسری شادی نہ کریں, کرنا ہو تو اپنی ذمہ داری پہ کریں. ہمارے ایک دوست نے کیا کی, پنجاب میں کہیں بیگم سے جھگڑا ہوا, تو میں نے ان سے کہا, وہ جھگڑا بہت خطرناک چل رہا تھا نا, بالکل بہت ہی مسائل کھڑے ہو گئے تھے ان کے لیے. تو میں نے کہا کہ بھائی اچھا وہ حقوق ادا کر رہے تھے, بعض دفعہ غلطی بیوی کی طرف سے ہوتی ہے, بعض دفعہ شوہر کی طرف سے ہوتی ہے. ان کے کیس میں بیوی کی طرف سے غلطی تھی. اچھا سسر بار بار انوالو ہو رہے تھے ان کے معاملات میں. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اپنے سسر کو بولو ایسی کی تیسی, یعنی کیوں ہمارے معاملات میں آ رہے ہو, میری بیوی میرا گھر, تم کیوں بیچ میں, ساس تھی یا پتہ نہیں سسر تھے. کہہ رہے مفتی صاحب فیصل آباد کی پنجابی میں ایسی کی تیسی کچھ بھی لفظ ہی نہیں ہے, یہ کوئی بھاری بھرکم سی کوئی چیز بتاؤ, سمجھ رہے ہیں. کہہ رہے میں اپنے سسر کو بولوں گا نا آپ کی ایسی کی تیسی, آپ کیوں ہمارے معاملات میں, وہ تھینک یو, شکریہ آپ کا یار, آپ نے مجھے رسپیکٹ دی.
کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ آباد کی پنجابی ہے, اس میں ایسی کی تیسی کوئی لفظ ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا میں کیا گالیاں سکھاؤں آپ کو, سسر بھی تو ہے نا بھائی. تو ہر قوم کا ادب تمیز کا معیار دوسرے سے, ایک ہی زبان میں ایک لفظ بدتمیزی نہیں سمجھی جاتی. دوسری دیکھو, اردو میں آپ تم سے بات کرو, ابا کو تم بولو, برا ہے. انگلش میں یو بولو گے نا, آپ ابا سے یو میں بات کرو گے تو ابا تھوڑی برا لگے گا بھائی, سب کو یو ہی چلتا ہے, مارکیٹ میں کیا ہے یو ہی ہے. تو ہر زبان کا ادب کا معیار, اردو میں بہت زیادہ ادب ہے نا. جیسے اردو میں آپ کہتے ہو کہ لو, اس میں تھوڑی سی بدتمیزی ہے. اس سے تھوڑا آپ ادب زیادہ ڈالنا چاہتے ہو, لیں. لیں میں کیا ہے, آپ یہ لیں. تیسرے نمبر پہ لیجیے, چوتھے نمبر پہ لیجیے گا. اور اگر اس میں محبت کا تڑکا لگانا ہے, لیجیے نا. کیا خیال ہے, کھائیے نا. آدمی کہتا ہے یار چرس بھی کھلا دے, کھا لوں گا. کیا خیال ہے بھائی, یہ تمیز آپ کو کسی اور زبان میں نظر. اس لیے بھائی اردو سے رشتہ جوڑ کے رکھو. آپ کے کلچر کی امین ہے اردو زبان, اور مذہب کی بھی امین ہے. اردو سے رشتہ ختم تو مذہب سے رشتہ ختم. یا تو عربی آتی ہوتی ہے نا آپ سب کو, اب عربی سیکھنا تو مشکل ہے سب کے لیے, لیکن اردو تو بہت سو کی مدر لینگویج ہے, اس کو باقی رکھنا ہے. کسی چیز کو باقی رکھنا آسان ہوتا ہے, نئے سرے سے سیکھنا اصل میں تو عربی آ جاتی تو بہت اچھا ہوتا, لیکن اب وہ تو نہیں آتی. تو اردو میں یہ اردو پہ آیا کہاں سے, بات کیا چل رہی تھی. ایک تو بدائے میں بہت گھوم رہا ہوں آج میں. ہاں وہ سیال کوٹ کا میں سنا رہا تھا کہ بھائی ہر قوم میں بے ادبی کا معیار دوسرے سے مختلف. گوروں کے ہاں کوئی اسٹیکر پھاڑ کے زمین پہ ڈال دینا بے ادبی نہیں. میں جرمنی میں گیا ہوں تو یہودیوں کے گھر کے باہر نیچے روڈ پہ ان کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں, اس پہ پاؤں بھی آ رہے ہیں. اب ہمارے ہاں کوئی بولے گا استغفر اللہ, نام آ رہا ہے, وہ ان کو اس کو بے ادبی محسوس نہیں ہوتی بھائی. وہ کہتے ہیں اس میں کیا ہے. تو ہر قوم میں ادب کا کلچر دوسرے سے مختلف. لیکن آپ دیکھو سیالکوٹ میں ہوا کیا ہے اس بیچارے کے ساتھ, ایسے اسٹیکر اس نے پھاڑا ہے, اس کو کیا پتہ, پکڑ لوگوں نے مار دیا اس کو. تو اس سے مذہب کی خدمت نہیں ہوگی. جو کوئٹہ میں واقعہ ہوا اس کے بارے میں تو مجھے تحقیق نہیں ہے, لیکن بالفرض اگر گستاخی کی بھی ہے بھائی عوام کی ذمہ داری ہے کیس جو تھانے میں دیں اس کو. اچھا لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں, نہیں یہ ہم نہیں چھوڑیں گے, یوں نہیں. بھائی جب آپ پہ آئے گی نا پتہ چلے گا. بہت سے لوگوں نے ایسی بڑی بڑی باتیں کی ہیں, ان کے منہ سے کوئی غلطی سے لفظ غلط نکل گیا. غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے, کہ بس یہ کر کے میں بیان کو سمیٹتا ہوں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص نہیں, بلکہ آپ نے ایک مثال دی کہ ایک شخص جس کا مال اسباب گم جائے اور اس کو اب یقین ہو گیا کہ میں مر جاؤں گا, میری موت ہے, اچانک مل گیا, تو اس کو اتنی خوشی ہوئی, اس نے خوشی میں کہا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. فرمایا اخطأ من شدت الفرح, خوشی میں اس کی زبان سے غلط جملہ نکل گیا. تو یعنی آپ اس کی خوشی کی کیفیت بیان کر رہے ہیں, اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا, تو نے مجھ پر اتنا احسان کیا. تو نبی نے تو یہ نہیں کہا کہ اس نے خوشی میں گستاخی کی ہے, بلکہ بتایا کہ اتنا خوش تھا کہ الٹا جملہ کہہ گیا. میں کہتا ہوں اگر ہم میں سے کوئی وہاں ہوتا, وہ خوشی میں کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا, فوراً ریکارڈ ہوتا, تھانے جاتے, پولیس والے سے کہتے ایف آئی آر کاٹ, تیرا باپ بھی ایف آئی آر کاٹے گا, نہیں کاٹے گا تو ہم تجھے کاٹیں گے. پولیس والا دباؤ میں ایف آئی آر کاٹتا, کیس چلتا کورٹ میں, کورٹ کے باہر لوگ, یہ سب ہو رہا ہے, یہ ہوائی بات نہیں ہے. میں وکلا سے بھی ملا ہوں, وہ کہتے ہیں سب ہو رہا ہے. تو اب کیا ہوگا, کورٹ میں کیس چلے گا, لاکھوں لوگ انتظار کر رہے ہوں گے کیا فیصلہ ہوتا ہے. اگر جج نے بری قرار دے دیا, بھائی یہ تو بیچارے کی زبان سے غلطی سے نکلا یہ لفظ, جج کی ایسی کی تیسی, پبلک نہیں چھوڑے گی جج کو. جج بھی مجبور ہے کہ نہیں بھائی اس پہ توہین کا کیس ڈالنا ہے. ہوتے 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 جب سپریم کورٹ تک جائے گا, سپریم کورٹ ججمنٹ کرے گی, اس کے بعد سپریم کورٹ کے کوئی نہ وہ ماموں لگتا ہے نہ وہ چاچو لگتا ہے, صحیح ہے نا. سپریم کورٹ کو نہ اس کو سزا دینے میں کوئی فائدہ ہے نہ اس کو بری قرار, لیکن سپریم کورٹ کا جج نیوٹرل
ہو کے جب تحقیق کرے گا یار نہ اس پہ پوری گواہیاں بنتی ہیں, نہ یہ پتا چل رہا ہے کہ اس کا دماغ کام کر رہا تھا نہیں کر رہا تھا. شک کا فائدہ ہمیشہ کس کو دیا جاتا ہے؟ پوری دنیا میں لا ہے, مجرم کو دیا جاتا ہے جب تک یقینی ثابت نہیں ہوتا. سپریم کورٹ کے جج نے اگر بری قرار دے دیا نا تو اس جج کی ایسی کی تیسی. تو یہ ہو رہا ہے ہمارے کنٹری میں. ہمیں ایسے جذباتی مسلمان نہیں چاہیے, نہ ہمیں غیرت لیس مسلمان چاہیے, نہ ہمیں ایسے جذباتی چاہیے. اعتدال ہر چیز میں کیا ہوتا ہے؟ لا سے آگے نکلنے کی کوشش بولو مت کرو آپ. تو اس سے نقصان کیا ہوا کہ یا تو بین الاقوامی دباؤ آئے گا, قانون چینج ہو جائے گا, یا پھر یہ نتیجہ نکلے گا کہ بہت سارے بے گناہ لوگ مارے جائیں گے. جس کو ٹھڑک, کچھ صحیح کیسز بھی ہیں, مجھے نہیں پتا اس کیس کا کہ یہ صحیح ہے نہیں ہے, جب تک میری تحقیق نہ ہو میں اس بارے میں تبصرہ نہیں کرتا. لیکن میرے بھائی یہ طریقہ بہت خطرناک ہے, اس سے اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہوگی. اس سے آپ کا امیج دنیا کے سامنے, پاکستان کا امیج کتنا خراب ہو گیا. یہ عمل دھیلے کا بھی نہیں ہے, عمل جو ہے نا دھیلے کا بھی نہیں. اور ان چیزوں میں آپ دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے. ایک کچھ پچھلے سال کا واقعہ, اس کی زبان سے غلطی سے ایک لفظ نکل گیا, اس کو اردو بھی نہیں آتی تھی بیچارے کو, لوگوں نے پکڑ کے آن دا اسپاٹ جان سے مار دی ہے. یار سر پہ ٹوپی ہے, اس کے داڑھی ہے, وہ کیوں نبی کی گستاخی کرے گا؟ لیکن لوگ موقع بھی نہیں دیتے سنبھل. جنید جمشید کا حشر کیا کیا ہے؟ وہ بیچارہ سنگر گانے بجانے چھوڑ کر اسلام کی طرف آیا ہے, اور آنے کے بعد اس نے کچھ بیچارے نے بیانات کرنا شروع کیے. اس کو نہیں اتنا نالج تھی, اس نے ایک زبان, اس کو ایسا ڈپریشن دی ہے نا, وہ اگر وہ مسلم نہ ہوتا نا, نیک نہ ہوتا, تو شاید خودکشی کا راستہ اختیار کرتا. وہ اتنی ٹینشن دی ہے اس کو. تو بھائی یہ اس سے میرا خیال ہے کوئی اسلام کی خدمت ہونے والی نہیں ہے. تو آپ لوگ ایسا کوئی کام یہاں نہ کریں, ٹھیک ہے نا. تمیز سے اچھے بچوں کی طرح رہیں, اور ٹیکس پابندی سے بولو. یہ غلط ہے کہ آپ یہاں سے سہولتیں پوری اٹھا رہے ہو اور ٹیکس دینے میں ڈنڈیاں مار رہے ہو. ٹیکس تو خود ہی کٹتا ہے, لیکن انکم میں گڑبڑیں کی جاتی ہیں, اور بہت کچھ اٹھ پٹانگ ہوتا ہے. آپ ہم سے زیادہ سمجھدار ہو, ٹھیک ہے. یہ سب کام مت کیا کرو, اچھے بچوں کی طرح رہو, اور محبت سے رہو. فرقہ واریت میں نہیں پڑھو. یہاں اچھی بات ہے, میں نے دیکھا ہے کوئی زور سے آمین کہہ رہا ہے, کوئی آہستہ آمین کہہ رہا ہے, کوئی رفع الیدین کر رہا ہے, کوئی نہیں کر رہا ہے. تو یہ جھگڑے الحمدللہ یہاں پر نہیں ہے. جو کر رہا ہے کرنے دو یار, ایسی کی تیسی یار. ہاں بالکل ہی کنٹرول سے باہر نہ ہو جائے تو بھی لڑنا بڑھنا نہیں ہے, بس اس کو بارے میں یہ کہتے ہیں نا یہ ٹھیک نہیں ہے, اتنا کافی ہے. جو بالکل اسلام کی بیسک چیزوں سے ہی ہٹنا شروع ہو جائے. تو تمیز سے اچھا بچوں والا ماحول ہے, تو اسی ماحول کو قائم رکھو. ایسے مذہبی اسکالر جو نفرتیں پھیلانے کی کوشش کرے, ان کو اپنے بیچ میں گھسنے مت دو. سمجھتے ہو, کیونکہ میں امریکہ میں بھی گیا ہوں, جاپان میں بھی گیا ہوں, اور یہاں بھی رہا ہوں, زیمبیا میں گیا, افریقہ میں گیا. اتنا اچھا ماحول مجھے مسلمانوں میں نظر آ رہا ہے کہ مزہ آ رہا ہے دیکھ کے. ہمارے ہاں حساب کتاب کیا ہو گیا ہے, یہ مسجد گرین چینل والوں کی ہے, یہ وائٹ چینل والوں کی ہے, یہ اہل حدیثوں کی ہے, اور پھر اہل حدیث میں بھی یہ ٹوپی والے کی ہے, یہ بغیر ٹوپی والوں کی ہے, اور یہ 8 رکعت والوں کی ہے, 20 رکعت والوں کی ہے, اور یہ اس میں پھر اور بہت سارے فرقوں کے اندر فرقیوں کے اندر فرقیاں, ذیلی فرقیاں ہوتے ہوتے پھر تقریریں. بہت سارے اچھے بھی ہیں الحمدللہ. تقریروں میں وہ اس پہ رد, وہ کافر, وہ ایسا, وہ فلانا, وہ ڈمکانا. وہ بھائی ایک نیوٹرل آدمی جب آتا ہے تو پاگل ہو کے جاتا ہے. وہ ہم ایک بس چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں. وہ ابن انشا کا نام سنا ہوگا اردو میں. وہ اس نے ایک مزاحیہ کتاب لکھی جیومیٹری پہ نا. تو اس نے بتایا کہ اس نے پہلے اردو میں کتاب لکھی. اس نے کہا اردو کی آخری کتاب, یعنی اس کے بعد کوئی کتاب بندہ پڑھے گا نہیں. تو اس میں دائرے کی قسمیں بتا رہا ہے وہ. تو اس نے کہا یہ ایک دائرہ ہے, دائرے کی بہت ساری قسمیں, اور ایک قسم ہے یہ دائرہ اسلام. اس میں ایک مولانا صاحب بڑی سی پگڑی میں کھڑے کیے ہوئے, ڈنڈا لے کے نا, کارٹون بنائے ہوئے, کہہ رہے ہیں ونس اپون اے ٹائم اس دائرے میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا, آج کل خارج کیا جا رہا ہے. پھر ایک تصویر بنائی ہے کہ بہت سے لوگ گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں, مولوی صاحب پکڑ کے. سمجھ رہے ہو؟ تو کوشش کرو دائرہ اسلام میں لوگ آئیں, ہمارے ایٹیٹیوڈ سے جائیں نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.